جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے وہ کون سے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر معافی مانگے ہی معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں 31 میں، اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، مطلب جن گناہوں سے تمہیں روکا گیا، اگر تم ان سے بچتے رہو گے تو وہ تمہارے اور گناہ کو بخش دے گا۔ مطلب کہ جو آپ کے چھوٹے گناہ ہوں گے، اگر وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے، اس سے کبیرہ گناہوں سے اگر آپ بچتے رہیں گے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے ویسے ہی معاف کرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بخش دیں گے، ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ دیکھیے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی الفاظ ایسے نہیں ہے جو کہ اہمی کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو بھی الفاظ ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے مکالمہ کیا، بات کی ہے، وہ سچے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں کو ہم ویسے ہی بخش دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کر دیں گے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 32، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بے حیائی بھی بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، مطلب اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یار مذاق ہے، مذاق کے موڈ میں چلو جی چلتا ہے، لیکن نہیں، بے حیائی بھی بہت سخت ترین گناہ ہے۔ اچھا، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، تم اپنی جھوٹی داڑیوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تو آپ اپنی جانوں کے ستھرا نہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اور وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے، مطلب خود نہ اپنی تعریفیں کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خوب جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو بھی پرہیزگار ہے میں انہیں خوب جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات کہاں سے سٹارٹ کی ہے؟ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں کو اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 114، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ دن کے دو کنارے، دو کنارہ کیا ہے؟ ایک صبح سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا فجر کے ٹائم سے لے کے عصر تک کا، عصر ٹائم دوسرا کنارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دن کے دو کنارے ہیں، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نمازوں کو قائم رکھو، ٹھیک ہے؟ بے شک اور کچھ رات کے حصوں میں، ٹھیک ہے؟ رات کے حصے میں ہمارے پاس آتی ہے مغرب و عشاء کی نماز، ٹھیک ہے؟ اور بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، جو انسان نیک عمال کرتا ہے اس کی جو برائیاں وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو، مطلب جو لوگ مانیں گے ان کے لیے نصیحت ہم نے کر دی ہے، قرآن مجید میں آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے مدینہ کے آخری حصے میں ایک عورت کو قابو کر لیا اور اس کے علاوہ میں اس سے جمع کروں میں نے اسے اور سب کچھ حاصل کر لیا، مطلب کہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا میں نے، صرف میں نے اس کو قابو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے اس سے کوئی غلط کام نہیں کیا، مزید گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے معافی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اللہ نے تمہارا پردہ رکھا، کاش تم خود بھی اپنا پردہ رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا، تو کچھ دیر بعد وہ شخص اٹھا اور چل دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیج کر اسے بلایا اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھی، دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، بے شک نماز، جو میں نے بھی آپ کو آیت بتائی ہے، ٹھیک ہے؟
لاسٹ میں نے بھی آپ کو آیت بتائی ہے، میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کون سی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ والی سورہ ہود کی آیت نمبر 114. تو آپ سرکار نے اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ دن کے کچھ حصوں میں اور رات کے کچھ حصوں میں تم نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے، جو کہ تمہاری برائیاں نیکیاں کرو جو کہ تمہاری برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کے یاد دہانی ہے جو اچھی بات کو یاد رکھنے والے ہیں. یہ آیت آپ سرکار نے اس کو پڑھ کے بتائی. اس پر لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کے نبی کیا یہ خاص اس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی شخص اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے دن میں، اس سے کوئی بھی گناہ ہو جاتے ہیں اور اس کو بجائے اس کی کہ وہ اپنا لوگوں کو بتاتا پھرے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ دن کے وقت اور رات کے وقت نمازیں پڑھے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس سے آگے اگر ہم چلیں تو کبیرہ گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس کو ہماری زبان میں اکثر کہا جاتا ہے کہ بڑے گناہ، ٹھیک ہے. اب بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے پاس کافی زیادہ احادیث ہم بچپن سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، ٹھیک ہے. اب جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا، ٹھیک ہے. اب کفر تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے اور آپ کا جو ہے وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اتنی اتھینٹک حدیث ہے. مطلب سب سے پہلی بات کیا ہوگی کہ کبیرہ گناہ نماز کا چھوڑنا. دوسری چیز اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ جو گناہ نارمل لائف میں کرتے ہیں نا وہ ہے کبیرہ، ٹھیک ہے. لائک جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کی چگلی کرنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی ہے، قتل نہ حق کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں کو ہم تمہارے ویسے ہی معاف کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ جو سے گناہ ہے ان کی معافی کب ہوگی؟ یہ توبہ سے ہوگی. جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے ان کی معافی نہیں ہے. لیکن جو آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم آپ کے ویسے ہی معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ بڑے گناہ کر لیے تو اس کی جو معافی ہے وہ آپ کے اعمال سے معاف نہیں کی جائیں گے، وہ آپ کے معافی مانگنے سے معافی کی جائے گی، ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ ایک انسان ہے، اس نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ٹھیک ہے. اب وہ بیچارہ غریب بندہ، وہ اس پہ کچھ کر نہیں پا رہا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تک اس پہ وہ معافی نہیں مانگے گا، اس کا حق اس کو واپس نہیں کرے گا، تب تک ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. پھر اس کو کوئی نماز، کوئی صدقہ، کوئی خیرات کچھ نہیں بچا سکے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے زیادتی کی ہوئی ہے. اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ جو چیزیں نا ان کی جو معافی ہے وہ ہمیں کس چیز سے ملنی ہے؟ معافی مانگنے سے ملنی ہے. اور معافی کی میں نے آپ کو شاید بتائی ہے. سب سے پہلے پاسٹ پہ ندامت، پریزنٹ کے لیے بھی ندامت، اور فیوچر کے لیے ہے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اگر دل میں کھوٹ ہوئی کہ میں دوبارہ کر لوں گا اور میں معافی مانگنے کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دلوں کو خوب جانتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ کرتے ہی کبیرہ گناہ ہے، اس کے بعد ہمیں ندامت بھی نہیں محسوس ہوتی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اپنے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.